آج حضرت امیر معاویہ کی ایک فجر قضا ہوئی، دن بھر روتے رہے، ملنے والوں کا تانتا بن گیا۔ آج ہم ایک نماز قضا نہیں کرتے، صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر رات تک 5 وقت کی نمازیں قضا کیے بیٹھے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو کے قطرے آتے ہیں۔ کیا کسی کو غلطی کا احساس ہوتا ہے؟ کیا شرم و ندامت کی بنیاد کبھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ ارے 5 وقت نماز قضا کر کے ہم پیٹ بھر کر کھاتے پیتے گھومتے ہیں، ہنسی ٹھٹے کرتے ہیں، مذاق مستی کرتے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں، ہم ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں، ہم چٹکلے سنتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، ہم نہ جانے کون کون سے خرافات کرتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لو، ایک نماز قضا ہو جاتی تھی تو پورا دن رویا کرتے تھے، اور ہم 5 وقت کی اور زندگی بھر کی قضا کر کے مزے سے مسکراتے گھومتے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے مسلمان، آج پوری دنیا میں ذلتیں کیوں ہیں؟ آج رسوائیاں کیوں ہیں؟ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1.80 کروڑ ہے، اس کے باوجود ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ سیریا میں ہماری پوزیشن کیا ہے؟ غزہ میں ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ عراق میں آج کیا ہو رہا ہے؟ برما میں آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، وجہ کیا ہے؟ آج آپ روئے کیوں لٹتی ہیں؟ ہمارے بچوں کو ہلاک کیوں کیا جاتا ہے؟ مسجدوں پر بمباریاں کیوں ہیں؟ مزارات اولیاء کو ڈھانے کے منصوبے کیوں ہیں؟ ارے ظلم و زیادتی کی انتہا یہ ہو گئی، ہماری ہی مسجد پر بم برسایا جاتا ہے، ہمیں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور بندوقیں بھی ہمارے ہاتھ میں دے کر ہمیں مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ تباہیاں بربادیاں کیوں ہیں؟ 1.80 کروڑ ہو کر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور کل کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 313 نہتے مجاہدین میدان بدر میں اترتے ہیں، ہزاروں کے مقابلے میں اللہ 313 نہتوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے، فتح اور نصرت عطا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 313 وہ تھے جو اپنی جانوں سے پیار نہیں کرتے تھے، اپنی نفس سے محبت نہیں کرتے تھے، دنیا کی مال و متاع سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ارے 313 کو اٹھا کر دیکھو، آقا نے حکم دیا اللہ کی خاطر تمہیں نکلنا ہے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر چل پڑے۔ جانتے ہو 313 جو تھے ان میں 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، باقی سارے خالی ہاتھ تھے۔ کون سا اسلحہ تھا؟ کون سے ہتھیار تھے؟ فرمایا گیا خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے رب نے ان 313 کو ذلیل نہیں کیا، کامیابی عطا کی۔ 313 جب حق والے آتے ہیں میدان بدر میں اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اور آج 1 کروڑ سے 1 ارب سے زیادہ ہو کر بھی ہم ذلیل و خوار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ سبحان اللہ۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، اگر کوئی کہے سب چال امریکہ کی ہے، سعودی عرب کا ہاتھ ہے، اسرائیل کے یہودیوں کے جھانسے ہیں، اگر تم سب ان کے سر ڈالو، میں کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو فجر میں نہیں اٹھتا، امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تو ظہر نہیں پڑتا، اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ تو نے عصر مغرب عشاء کو چھوڑ دیا، دنیا کے یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ کیا ہے؟ کس کے سر مڑو گے؟ کس کے سر ڈالو گے؟ کل قیامت کے دن جب رب پکڑ فرمائے گا، اس وقت کسے گناہگار ٹھہراؤ گے؟ امام حسین میدان کربلا میں 72 لاشیں آنکھوں کے سامنے ہیں، اور یہ 72 لاشیں کس کی ہیں؟ اجنبیوں کی نہیں ہیں۔ ان میں اپنا بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے، مریدین بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ 72 لاشیں آنکھوں کے سامنے ہیں، 22,000 پیاس خون کی پیاسی تلواریں سر پر لہرا رہی ہیں۔ امام علی مقام کو یقین تھا سر جھکاؤں گا، سر اٹھانے کا موقع نہ ملے گا۔ جنہوں نے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، وہ ظالم مجھے کہاں چھوڑیں گے؟ امام حسین جانتے تھے یہ سجدہ زندگی کا آخری سجدہ بن جائے گا، لیکن میرے امام نے اپنی جان کو فوقیت نہیں دی۔ آپ نے اگر ترجیح دی تو نماز کو
ضروری ہے. آپ اگر نماز قضا کر دیتے قیامت تک لوگ کہتے امام حسین نے بھی تو کربلا میں چھوڑا تھا, آپ نے بھی تو قضا کیا تھا. امام حسین کربلا میں اپنا سر کٹا کے تاریخ لکھ گئے. اے حسینی کہلانے والوں, صرف سبیل کھچڑا میری محبت کا ثبوت نہیں ہے, صرف تازیہ ڈھول گاجا باجا میری غلامی کا ثبوت نہیں ہے. اگر تمہیں واقعی حسین سے پیار ہے تو حسین کی طرح سجدے کرو اور حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. سبحان اللہ. میرا امام 72 لاشوں کی موجودگی میں اللہ کا سجدہ کرے, 22,000 دشمنوں کی تلواروں کی زدہ کرے, اور تمہیں اے سی والی مسجد میں نماز کی توفیق نہیں ہوتی. پنکھے لگے ہیں, کارپیٹ بچھے ہیں, وضو کا اہتمام ہے, آپ کی نمازوں کے لیے سیلری پر امام رکھا گیا ہے. کون سا ٹیکس ہے, کون سے جرمانے ہیں, کون سا منتھلی پاس ہے, کون سی ہر نماز کے ٹکٹ ہے, ہر بار جانے آنے پر کون سے چندے کے تقاضے ہیں, کیا ہے. امام حسین تپتے ہوئے صحرا میں آسمان سے سورج آگ اگلتا تھا, زمین توے کی طرح تپتی تھی, 3 دن سے بھوکے پیاسے, ایک قطرہ ظالموں نے بچے کو نہ دیا, وضو کہاں سے کرتے. میرا امام اس حالت میں بھی اللہ کا سجدہ نہ چھوڑے. اے احمد نگر والوں, تم اطمینان و سکون کے ماحول میں, راحت و سکون کے ماحول میں اگر اللہ کا سجدہ نہیں کرتے ہو, کل قیامت میں امام حسین کو کیا منہ دکھلاؤ. ہم نے سمجھا صرف کھچڑا کھا لینا ہی حسینی ہونے کے لیے کافی ہے, صرف شربت پی لینا ہی حسینی ہونے کے لیے کافی ہے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, سلطان 5 مرتبہ حکم دیا ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں رب